مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں زکوٰۃ کے مسائل آج دیکھنے ہیں، وہ میں نے ایک جگہ پہ اکٹھے کیے تاکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے. تو اس کے لیے چند چیزوں کا علم بندے کے لیے بہت لازم ہے. وہ یہ کہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ کس پر فرض ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم عاقل، بالغ اور مسلمان کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک؟ تو یہ زکوٰۃ فرض ہے سمجھدار بالغ مسلمان کے اوپر. اور کس کے اوپر؟ اس کے اوپر جس کی نارمل ضروریات زندگی یعنی حاجت اصلیہ، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس ہر چیز نہیں، نامی مال. نامی مال کیا ہوتا ہے؟ جو بڑھتا ہے. اس طرح نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے. یہ روپیہ پیسہ جو اس کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت کس کس جگہ پہ ہے؟ جو اس کے پاس موجود ہو. اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو، مال تو اس کا ہے. اس نے کمیٹیاں ڈالی ہیں، مال تو اس کا ہے. اس نے انشورنس میں پیسہ لگایا ہے، مال تو اس کا ہے. یہ سارے کے سارے مال اس کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس نقدی پیسے پہ جو اس کا ہے، اس کے پاس پڑا ہوا ہے یا اس نے کسی کو دیا ہوا ہے. اور جو اس نے کسی کو دینا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ قرض ہے. اب اس کے جو مال اپنے ہیں اس میں سے قرض نکال دے، اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے. اس کے علاوہ اور نامی چیزوں میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سونا اور چاندی. اللہ، اس صورت میں اگر وہ جمع کر کے رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ یہ جو تم سونے کو یا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہو، یہ قیامت والے دن تمہارے لیے اگر آگ کے بن کر لگیں گے تو کیسا لگے گا. اس کے بارے میں آگے تفصیل میں آؤں گا. تو یہ پتہ چلا کہ وہ چیزیں جو تمہارے پاس ان صورتوں میں ہیں، یا یہ بڑھنے والا مال جو تجارت کا مال دکان کے اندر میں تیرا مال پڑا ہے، بکا نہیں ابھی، مال تیرا ہے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تیرا اپنا مکان ہے جس میں تو رہ رہا ہے، وہ اگر کروڑوں کا بھی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ تیری ضرورت اصلیہ میں ہے. جس گاڑیوں میں یا ایک میں یا دو میں تو چلتا پھرتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تیرے استعمال کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نقدی تیرے پاس جو بڑھنے والی ہے، یہی نقدی جس جگہ پہ تیری ملکیت میں پڑی ہے، بینک میں پڑی ہے، پرائز بانڈ کی شکل میں پڑی ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ تیرا مال ہے اس کے پاس، تو نے انشورنس دی ہوئی ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یہ سارے تیرے مال ہیں. تو یہ اگر ایک سال بھر تیرے پاس رہتے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو یہ مال کے بارے میں پتہ چل گیا. اب کتنے مال کے اوپر تیرے زکوٰۃ ہوگی؟ یہ جس چیز کے اوپر تیرے اوپر زکوٰۃ ہے، وہ اگر سونے کی شکل میں موجود ہے یا چاندی کی شکل میں موجود ہے یا تیرے پاس مال ہے، تو کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا. اس کو نصاب کہتے ہیں. نصاب سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر تیرے پاس 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہیں تو تیرے اوپر فرض ہے زکوٰۃ دینا، یا 7.5 تولے سونے کے برابر، یا جو اس میں کم ہے یعنی کہ چاندی کم ہے. اگر اتنی تیرے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے تیرے ذاتی استعمال کی چیزوں کے علاوہ، نقدی کی شکل میں یا یہ سونا اور چاندی کی شکل میں، ان کی قیمت اگر اتنی بن جاتی ہے آج کے وقت کے مطابق، یہ 5 لاکھ اور چند ہزار ہے، جو روز بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ جو گورنمنٹ نے نکالی تھی، اعلان کیا تھا، وہ یہ
5,29,000 یا کتنی ہے. وہ بعد میں آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی کہ یہ نصاب آج کتنا ہے. اتنا اگر تیرے پاس مال یا تیرے پاس سونا یا چاندی ان سب کی قیمت اتنی بنتی ہے تو تیرے اوپر فرض ہے زکوٰۃ دینا. بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کیونکہ یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، یہ تو ایسے نہیں کہ بس تقریر کی اور فارغ ہو گیا. یہ باتیں سمجھنے کے لیے اللہ کی رحمت لینے کا ذریعہ ہے. یہ بتائیے، قرآن پاک کی آیتوں سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا کہ یہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اب اس کے لیے نصاب یہ بن گیا ان چیزوں کے لیے. اب یہ اگر ہوگا تو اس کے پاس معلوم ہوگا سال کے لیے موجود ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. ہاں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ سونے کو ہم یہ گنتے ہیں کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، باقی چند ہزار روپے ہیں یا 1,00,000 روپیہ ہے یا اتنا ہے، تو 1,00,000 تو نصاب نہیں بنتا. اور یہ 4 تولے ہے، 5 تولے ہے، 7.5 تولے نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں بنتی. تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اگر تیرے پاس صرف سونا ہو اور 1 بھی روپیہ اور کوئی نہ ہو تیرے پاس، اور وہ ممکن نہیں ہے، پھر تیرے اوپر سونے کا نصاب لاگو ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ان ساری چیزوں کو تو جمع کرے گا اور اگر اس قیمت کے برابر تیرا مال ہے تو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. بات کلیئر ہو گئی؟ اب کسی کے پاس اس زمانے میں اگر 1 تولہ سونا بھی ہے یا آدھا تولہ سونا بھی ہے اور اس کے پاس 50,000 روپیہ ہی ہے اور 1 تولہ سونا ہے تو وہ نصاب کے برابر کی قیمت اس کے پاس موجود ہے. وہ جی اس کے پاس صرف سونا ہے اور کچھ نہیں، بہت غریب ہے. وہ غریب کدھر ہے؟ وہ سونے کی قیمت اس کے پاس لگاؤ نا تو وہ غریب ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے. حاجت اصلیہ میں وہ چیز نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 خواتین حاضر ہوئیں. ترمذی کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی اللہ تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ دو. تو مطلب یہ مسئلہ حل ہوا ہمارے پاس کہ اگر کسی کے گھر میں چاندی موجود ہے، انگوٹھیاں شگوٹھیاں موجود ہیں، یا سونا گھر میں موجود ہے بیوی کے لیے یا بچی ہے وہ پہن رہے ہیں، اس کی بہو ہے کچھ پہن رہا ہے، وہ تو جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اس کے اوپر ہے. اگر ایک گھر ہے جس میں میاں بیوی ایک ان کا کھاتا ہے، سب چیز اس طرح ہے، تو پھر وہ دونوں کے اوپر یہ بات ہے. جب مشترکہ ہے، اگر الگ الگ ہے تو پھر اس طرح ہے. تو یہ معلوم ہو گئی کہ اگر مقدار اتنی ہے، یعنی کہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے مطابق پیسے کی، اور پیسہ کون کون سا؟ جو اس کے پاس نقد موجود ہے، جو بینک میں موجود ہے، جو انعامی بانڈ یا چیزوں کی شکل میں موجود ہے، جو کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کا، جو اس نے کمیٹی میں قسطیں دی ہوئی ہیں ہے اس کا مال، جو انشورنس کے لیے دیا ہوا ہے اس کا مال. یہ سارے کا سارا اگر یہ آج کے دور میں 5,29,000 سے زیادہ ہے تو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اللہ. اب سونے کا نصاب اس وقت ہوگا اگر اکیلا صرف سونا ہے اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اپنے نصاب تک جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، اور وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے میں بتاؤں گا کس جگہ پہ اوپر ہے. آپ کی نابالغ بچی ہے، آپ نے سونا اس کے لیے رکھا ہے کہ یہ اس کی بالغ ہوگی میں اس کی شادی کروں گا، تو وہ نابالغ کو آپ نے دیا ہوا ہے، اس کی ملکیت ہے. اب اس کی ملکیت میں ہے، اس نے لیا ہے، اس کو دیا، آپ نے پکڑا دیا یہ بچی تیرا ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا ہاں میرا ہے. بے شک اس کے بعد اس نے ماں کے پاس رکھوایا ہے، لیکن یہ اب اس کا ہے اور وہ نابالغ ہے. اس کے اوپر شرعی حکم نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
جو ہی وہ بالغ ہو جائے گی پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن آپ نے اگر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میں بچی کو دوں گا، اس کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو دیا نہیں، تو پھر آپ مالک ہو، پھر آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ میں وہ شامل ہوگا۔ سمجھ آ گئی سب کو اس بات کی؟ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح سامان تجارت کی بات آتی ہے۔ آپ نے وہ چیز جو بیچنے کے لیے نہیں خریدی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثلا آپ نے دکان خریدی ہے یا مکان خریدا ہے، کرائے پہ دینا ہے، تو جو مال اس کا کرائے کا آئے گا وہ آپ کا مال ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ دکان آپ نے کرائے پہ دے دی ہے، اب جو کرائے پہ دی ہوئی ہے وہ کرائے کے اوپر آپ کے زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ نے ویسے رکھی ہوئی ہے، مہنگی ہوگی تو میں یہ بیچ دوں گا، تو پھر ہر سال کے بعد اس کی مالیت کے اوپر وہ آپ کا مال ہے، آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا اس کا بھی؟ بتائیں نا۔ اچھا، اب اسی طرح آپ نے سامان دکان میں رکھا ہوا ہے، ابھی بکا نہیں لیکن مال آپ کا ہے، تو سال بھر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اللہ، تو ہم نے ایک مسئلہ بھی پڑھ لیا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے، کن کن چیزوں کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کب فرض ہوتی ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ جب تیرے پاس اتنا مال ہو تو پھر فرض ہوتی ہے۔ کتنی اب اس نے ادا کرنی ہے؟ تو 2.5% ہے ٹوٹل قیمت کا، وہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے زکوٰۃ کسے دینی ہے؟ جی بینک سے کٹ گئی ہے، اللہ کے ہاں تو مجرم ہے، کیا تجھے پتہ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ گئی ہے کہ نہیں گئی؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے تیرے لیے لازم ہے کہ تو اس کی بجائے خود اپنا حساب کر کے آپ زکوٰۃ کا بندوبست کر۔ پھر زکوٰۃ کے لیے سب سے زیادہ جو زکوٰۃ ہے وہ تیرا اپنا کوئی رشتہ دار جو مستحق ہو زکوٰۃ کا، اس کو دینا تیرے لیے سب سے احسن ترین ہے۔ اب رشتہ دار میں باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادا پردادا پوتا یہ نہیں دے سکتا، یہ اصول ہے۔ ٹھیک ہے نا، جو اور رشتہ دار کزن ہے، غریب ہے اور اس طرح ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ، اور اس کے بعد کوئی بھی جو مستحق ہے، مسکین ہے، شری، وہ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس کا ہے جس طرح اپنے رشتہ دار کو دینے کا، کہ اس میں 4 اور قرآن کے حکموں کی تعمیل ہوتی ہے، ایک صلہ رحمی کی، ایک عزیز رشتہ داروں کے ساتھ احسان کی، ایک اپنا فرض ادا کرنے کی، ایک جو تیرے اوپر حق رکھتا تھا اس کا پورا کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ افضل رکھتی ہے۔ دوسرا، جو دین سیکھنے والے ہیں، وہ دین کے لیے ہیں، وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو جاننے کے لیے ہیں، دینی مدارس کے اندر میں ان طلباء کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے، ان کی چیزوں کے لیے، ان کے کسی بڑے کو محتمم کو وکیل بنا کے ہوئے دے، یہ میں زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ میں آپ کے ان مدرسے کے لیے دے رہا ہوں۔ اب اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے انداز میں اس زکوٰۃ کو خرچ کر دے۔ تیسری باتیں پھر آگے آئیں گی معاشرے کے اندر میں، جس طرح بہت ساری چیزیں چلتی ہیں کہ یہ اس کو اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، فلانے کو یہ جی فلانے ہاسپٹل میں دے دو، فلانے میں دے دو، فلانے میں دے دو۔ وہ تیرے اوپر واجب ہے کہ دیکھ کہ وہ زکوٰۃ ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا، وہ تجارت کے اندر ہوئی۔ اب نیا رواج یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ قرضہ دیتے ہیں لوگ غریبوں کو، پھر وہ واپس دیتا ہے، تو نے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کی۔ سمجھ آئی؟ اس کے اوپر بھی باتیں بہت سارے آج کے زمانے میں کریں گے۔ وہ جی اس طرح لوگوں کو فلانا ٹنگڑا،
اللہ کا حکم من و ان ماننے کا نام دین ہے۔ یہاں ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، ابھی قربانی کی عید ہوتی ہے نا، قربانی کرتے ہیں تو بڑے نئے نئے لوگوں کے اندر اتنے پیسے ضائع ہو گئے، یہ کوئی پیسے جمع کرتے ایک ہاسپٹل بن جاتا، کئی لوگوں کی غریبوں کی شادیاں ہو جاتی۔ بے وقوف آدمی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو یہ کر، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے تو بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان باتوں کی طرف اس کو تول نہ۔ تیرے گھر میں ایک اے سی لگا ہوا ہے، تجھے ہر کمرے میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا ایک گاڑی سے گزارا ہوتا ہے تو تجھے 10 رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں کہے گا، ادھر آئے گا۔ اگر اس کو دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہے تو اگر صرف قربانی نہ ہو، اس قربانی کے ساتھ اکنامکس کتنی وابستہ ہے ذرا یہ بھی غور کر۔ یہ جانور جب پلتے ہیں تو ان کو گھاس کی ضرورت ہے، فصل کی ضرورت ہے، کتنی زراعت کی اکنامکس جو ہے ان جانوروں کی وجہ سے ہے۔ پھر ان کو پالا جاتا ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ ملازمت کرتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے گوشت کے سے کتنی بات ہے، اس کے چمڑے کی تجارت دیکھو تو کتنی بات ہے۔ یہ ساری ایک قربانی کا فعل ختم کر دو تو پوری دنیا کے اندر میں اکنامکس بٹھا نیچے بیٹھ جائے۔ اللہ کے کسی حکم کے اندر میں کوئی بھی چیز نقصان والی، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے یہ میرا حکم مان رہا ہے یا اپنی عقل لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی یہ ہے، من و ان اس حکم کو ماننے کی بات ہے۔ تو کس کو دینی ہے؟ سب سے پہلے اپنے اس عزیز رشتہ دار کو، لیکن وہاں پر موت پڑتی ہے اس کو، کیوں؟ شریکے میں ناراضگی ہوتی ہے، وہ بھوکا مر جائے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ بھی ہوتا ہے، کہتا مرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر دے گا جدھر اس کا نام نمود ہو۔ وہ بڑی پیسہ انہوں نے زکوٰۃ کے لیے دیا اتنے لوگوں کے لیے، اور اس کا اپنے جن کے اوپر اس کا حق بنتا ہے ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ پھر دوسرا یہ کہ مدارس کے طلباء جو دین کی طرف جاتے ہیں، ان کی طرف ہمارے لیے بڑی بات ہوتی ہے، ہر چیز انہیں ملتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کا رزق اللہ نے بڑھایا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب سے زیادہ اجر اور ثواب دینے والی بات ہے ان رشتہ داروں کے بعد جو مستحق ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بینک کی کٹوتی کی میں نے آپ کو بتا دی، اللہ اکبر۔ اب یہ میں نے مسائل آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھے کہ یہ رحمت اللہ کی لینے کا ذریعہ ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس کے لیے بات۔ تو ابھی میں آپ لوگوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس کو کسی مسئلے کی سمجھ نہیں ہے یا کوئی بات ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ادھر مفتیان بیٹھے ہیں اس کو جواب دے دیں گے، اگر اسی وقت نہیں تو ہم دیکھ کر بھی جواب تسلی سے اس کو دے سکتے ہیں۔ میں نے بہت آسان فہم کر کے آپ لوگوں کے سامنے مسائل رکھے ہیں زکوٰۃ کے، اور مختصر انداز میں رکھے ہیں تاکہ بات کلیئرٹی میں پہنچ جائے۔ اس کو مجھے سارے بڑے عالم فاضل ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی، سمجھ آ گئی، اللہ قبول فرمائے ہر ایک کو۔ یہ رحمت لینے کا ایک ذریعہ جو زکوٰۃ، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی، اور اصل میں اللہ کی رحمت اس صورت میں آتی ہے جب اس کا حکم مانتا ہے۔ کس لیے مان رہا ہے حکم؟ اس کا مال ہے، وہ مال کے اوپر تو ایسے مر رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اپنے جان کے خون سے بھی زیادہ اس کو مال دینا جو ہے وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ پھر اس پہ خوش ہوتا ہے، یہ تقوی کی بات ہے، اس پہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر آتی ہے۔ ہر چیز جس سے اللہ خوش ہوگا اس کی رحمت اس کی طرف آئے گی۔ تو روزہ رکھ رہا ہے، رحمت کا شرح ہے، تیرے لیے اتنی زیادہ برکت دے رہا ہے کہ تیری چھوٹی نیکی بڑی کر دیتا ہے اللہ پر اس مہینے میں، چھوٹی نیکی اللہ بڑی کر دیتا ہے تیرے لیے، اللہ اکبر۔ اور جو بڑی نیکی ہے اس کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے، فرض کو 70 گنا، ایک جگہ پہ 700 تک بھی ہے، اور وہ جتنا چاہے اتنا دے دے، یہ اس کی مالک کی مرضی ہے۔ پھر اسی طرح اس میں رکنے کا نام روزہ ہے، رک جانا، صبر کرنا۔ اب صبر یہ نہیں ہے کہ بچہ ہے میری اور اس کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ کمزور ہے، میں زور سے اس کے مکہ مارتا ہوں اور وہ کچھ نہیں کر سکتا،
کہتا ہے میں صبر کر دیں. یہ صبر نہیں ہے، بے بسی ہے میری جان. صبر یہ ہے کہ تو آگے سے مجھے 2 مار سکتا ہو اور اس لیے نہ مارے، اس کی چٹی داڑھی ہے یار، اب میں یہ کروں گا تو بڑی شرم والی بات ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. اور رک جائے وہ. خدا کی قسم یہ وہ صبر ہے جس پہ لئے رب کہتا ہے میں تیرا ہو گیا. اور جس کا رب ہو گیا ان اللہ مع الصابرین، تو رب کے تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ ساری شے اس کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. یہ ہے صبر. پیاس لگی ہے مجھے، میں پی سکتا ہوں پانی، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں، میں صبر کرتا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے ان اللہ مع الصابرین. روزہ صبر کا دوسرا نام ہے. اب یہاں اس سے رک رہا ہے، تو پھر تیرے میرے اندر جب بات آئے تو پھر تجھے غصہ آئے تو تو اونچی اونچی گالیاں نکالنا شروع کر دے روزے میں، تو پھر بات بنی تو نہ بنی. ٹھیک ہے نا. رکنے کا جو نام ہے، تو جس سے رب نے روکا ہے ہر چیز سے رک جائے نا. تیرے اندر شہوت کا غلبہ آتا ہے، تو ادھر سے تصویریں نکال، رک جا نا، پھر اس کا اجر کتنا ہے. ہر چیز جس سے رب نے روکا ہوا ہے اس سے رک جا. پھر روزے کی روح ہے تیرے ساتھ، پھر احتساب کے ساتھ روزہ ہے تیرا. پھر اس حالت کے اندر میں جو جو کام کرنے کو کہیں، کار وہ کار، نماز 5 وقت قرضے کی طرح تجھے بتائی ہے وہ پڑھ. اللہ، اسی لیے زکوٰۃ اور صلاۃ کا حکم اکثر قرآن میں اکٹھا آیا ہے. اس لیے روح کو بھی روک کے رکھ، نفس کو بھی روک کے رکھ، عقل کو بھی روک کے رکھ، خواہش کو بھی روک کے رکھ، جس سے رب نے روکا ہوا ہے. پھر تیرا روزہ ایسا ہے کہ تو اپنے رب کے سامنے اس طرح رحمت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی رحمت میں، کہ رب تیرے اوپر رحمت کے ساتھ ہر رحمت لے کر ایسے نثار ہوتا ہے کہ تیری کوئی خواہش جو تیرے لیے اچھی ہو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ رب وہ پوری نہ کرے. اتنا اعتماد اس کو اپنے مالک پہ ہونا چاہیے، جو اس کی پوری نہیں ہوتی وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. ورنہ مالک کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی ظلم کی بات کرے اور وہ تیرے لیے تیری ضرورت کی چیز جو تیرے لیے اچھی ہو وہ تیری نہ پوری کرے. وہ ہے ہی پوری کرنے والا، پالنے والا اللہ. اللہ، اس کو اللہ اس طرح مانے تو صحیح. کوئی اس گمان کے ساتھ رب کہتا ہے مجھے جس گمان سے تو مانے گا مجھے اس سے بڑھ کر پائے گا. تو یہ روزوں کا مہینہ ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو ایمان تو اس حالت میں لے آئے نا جو اس نے کہا ہے اس کی طرح مان جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ روزے کی اصلیت کے ساتھ ہر وہ چیز جس سے رب نے روکا ہوا ہے اس کا رک جانا، یہ ہے روزہ. اللہ اکبر. اب وہ تجارت میں بیٹھا ہے تو آگے پیچھے ان لمحوں میں تو سرکش شیطان بھی بند ہے. ابھی تو صرف 13 شیطان کھلا ہے نا. اب اس کے اندر میں تو یہ چکر چلائے کہ روزہ ہے نا، لوگوں نے لینا ہی لینا ہے نا، تو میں اب ویسن کی قیمت ہی بڑھا دوں تو وہ تیرا ظلم آئے گا، تو ظلم میں شامل ہوگا. یہ جتنی قیمتیں بڑھتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ لوگوں نے لینی ہے، تو چلو ابھی بڑھاؤ، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا، لے گا. تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تیرے اندر تقوی و طہارت ہوگا تو کیا تو کرے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہر چیز کے اندر میں اعتدال پہ رہنا. نہیں، یہ بات ایسے نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اندر میں، اللہ پھر بھی اس کی برکت بڑھا دے گا. کیونکہ رزق اس کا بڑھتا ہے. وہ کیسے بڑھا دے گا کہ عام دنوں میں تو کسی نے خریدنی نہیں اتنی چیزیں، ابھی روزے میں تو وہ خریدے گا. جس کے پاس تھوڑا بھی ہے وہ بھی خریدے گا اور اس کا رزق بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. وہ بے شک نارمل قیمت پہ بھی بیچے گا پھر بھی رزق بڑھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ ایک واقعہ میں سناتا ہوں. میں اس وقت MH میں سروس میں تھا. تو یہ کیونکہ آج کل سیکولر لوگوں کے اندر میں یہ باتیں اس طرح آتی ہیں نا، وہ کیسے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ابھی روزے آنے والے تھے ابھی، تو وہ کسی نے کہا، ٹی روم میں سارے لوگ گئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک بڑا افسر بھی تھا، ہمارا انچارج ہی تھا. وہ کہتا وہ دیکھو یار، یہ لوگ ویسے مولوی حضرات نیا بات نکالتے ہیں
کہتے ہیں رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے، خاک بڑھ جاتا ہے، مہنگائی اتنا زیادہ ہو گیا، مصیبت ہو گیا، خرچہ زیادہ ہو گیا، کدھر رزق بڑھ گیا، ادھر ہو گیا، ادھر سے میں داخل ہوا ہے، کہتا ہے یہ صوفی آ گیا ہے، اس سے پوچھو مسئلہ ذرا، دوسرے کو کہتا ہے ایسے کہ اب اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں ہوئے گا نا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا بات ہے سر؟ کہتا وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں لوگوں میں باتیں تو آتی ہیں نا۔ میں نے کہا کیا آتی ہیں باتیں؟ رمضان میں سنا ہے کہ مولوی بتاتے ہیں کہ رزق بڑھ جاتا ہے۔ میں کہا الحمدللہ، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کس طرح بڑھ گیا بھائی؟ قیمت زیادہ ہو گیا، سب چیز اس طرح ہو گیا، یہ وہ اس سے شروع ہو گیا۔ میں نے کہا ایک منٹ، یہ جو چائے لے کے آ رہا ہے نا آپ کے پاس، میں نے کہا ادھر آ بچے، میں نے کہا تم سارا سال کیا تمہارے گھر میں پکتا ہے؟ کہتا بس اس طرح۔ میں کہا روزوں میں؟ کہتا کبھی پکوڑا ہے، کبھی وہ گلا سا بھی پھل ہو تو کبھی چاٹ ہے، کبھی اس طرح۔ میں نے کہا باقی مہینوں میں کھاتے ہو یہ؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اب اس مہینے میں رزق اس کا بڑا ہے یا نہیں بڑا؟ ایسے کر کے کھڑا میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا سر آپ کا نہیں بڑھتا اس لیے کہ آپ کو بیماریاں رب نے دی ہیں، آپ نے خشک روٹی کھانی ہے، ایک ڈب روٹی، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، تلی چیز آپ کھا نہیں سکتے، نہ روزوں میں نہ روزوں کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کا بڑا ہے جس کو یقین اس کے اوپر ہے۔ نہیں مہنگائی ہو، میں کہا اگر نارمل مہنگائی بھی ہو نا، تو جس کا 10 من چیز بکتی تھی نا، روزوں میں 30 من بکتی ہے، اس کی کمائی بڑی ہے یا نہیں بڑی؟ ہر پہلو سے میرے رسول نے جو فرما دیا ہے، تو سوچ تو صحیح ذرا اس محبت سے، ہر پہلو میں، ہر چیز کے اندر میں برکت ہوگی، وقت کے اندر میں برکت ہوگی، مال کے اندر میں برکت ہوگی۔ رزق وہ ہے جو تیرے اندر گیا ہے، جو پڑا ہے وہ تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو پتہ نہیں کس کا ہے کس کا نہیں، اگلے لمحے تیری روح نکل گئی تو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ کے باتوں کی طرف دل کی ملان کا ہونا ضروری ہے۔ دل میں وہ رغبت اور محبت ہوگی تو وہ بات سچ لگے گی۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غلط بات بھی سچ لگتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہیں ہوتا تمہارا ایمان کامل۔ وہ کیا بولتا ہوں میں، یا قرآن کی آیتیں تمہیں سناتا ہوں یا اپنے فرمان سناتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اور یہی ہمیں بوجھ لگتی ہے ساری چیز۔ تو روزے تو ہمیں یہ سکھانے آتے ہیں لعلکم تتقون۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزیں ڈالی تھیں، تو صحبت مبارکہ میں ہم ان بندوں کی بات کریں جنہوں نے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، اندر کی روشنی کیسی تھی، ان کو ایک دوسرے کا خیال کس طرح کا تھا، وہ خود روزے میں ہے یا نہیں، حالت اس کی ہے یا نہیں، وہ دوسرے کے لیے کس طرح کا احسار ان کے لیے ہوتا تھا۔ کیا اپنے آپ کو بھوک نہیں لگی تھی؟ لگی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا تھا، ذہن میں آیا پتہ نہیں وہ میرے سے زیادہ کتنا بھوکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دل کی کیفیت تھی، تو یہ حضور کی نسبت کے ساتھ اس دل کی ہاں ہونے سے تھی۔ صحابہ کرام کے اندر میں ان کیفیات کو دیکھو تو اس نسبت مبارکہ کا، اس نور کا اثر تھا جو سراج منیرہ کے قلب سے ان کے اندر اس نسبت نے ڈالا تھا۔ اب ان کے لیے تقوی پہ چلنا، اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرنا مشکل نہیں لگا۔ تو مجھے اور آپ کو تو ایک چیز جو طبیعت کو پسند نہیں آتی نا، سمپل ظاہراً ایک چیز جس کے اوپر کچھ بھی نہیں کرنا، فاتبعونی، حضور کی سنت کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق بالوں کو بڑھا لے گا لیکن حد تک نہیں لے کے جائے گا جو داڑھی مانی جائے، جو قبول ہو جائے، جو 4 انگلیاں تیرے تھوڑی سے نیچے مٹھی کے برابر ہو، کس لیے؟ تیرے اندر کا تغائی نہیں ختم ہوتا، کوڑی ختم نہیں ہوتا، تم مقابل میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب اور رسول کے، باقی فعلوں میں کدھر تیری بات آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جب تک دل اندر سے ہاں نہیں کرتا اتنی دیر تک اس کا ہاں ہاں کرنا کسی کام آتا نہیں۔ اب بچے کو نماز پڑھی فرض ہے تیرے پہ، ہاں ہاں تو کرے گا لیکن نہیں پڑھے گا، اس کا دل نہیں کرتا، کرے کیا؟ آپ کا دل نماز کو لگ گیا ہے تو وہ بڑی بات لگتی ہے آپ کو، آپ کا دل جس پہ نہیں لگتا کیا وہ چھوٹی بات ہے؟ گناہ تو اتنا سا بھی وہی گناہ ہے اور گناہ تو بڑا بھی وہی گناہ ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہے، پلیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جس طرح سود حرام کیا ہے، نجس کیا ہے، تو وہ ایک قطرے جتنا بھی وہ ہے اور
کروڑوں جتنا بھی وہ ہے، گناہ تو ایک طرح کا ہے نا، نافرمانی تو ایک ہی طرح کی ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان ہمیں روزے جو ہیں یہ اس لیے آتے ہیں کہ لعلکم تتقون، اس کے اندر بات آ جائے رحمت لینے کا۔ تقوی میں ہوگا تو رحمت اود کر آتی ہے، اللہ کی اود کر آتی ہے اللہ۔ اور رحمت لینے کا سبب جو میں نے آج آپ لوگوں کے لیے بتایا وہ اس حکم کے اوپر عمل کرنا ہے جس طرح زکوٰۃ کی میں نے مثال دی آپ لوگوں کے سامنے، نماز کی مثال، باقی ساری چیزیں ہیں۔ یہ آج کل کیونکہ یہ نئی باتیں ہو رہی تھیں، اس وجہ سے میں نے یہ زکوٰۃ کو تھوڑا پورے مسائل اس کے بیان کیے۔ باقی محفل کے بعد بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو ادھر مفتی موجود ہیں، کسی وقت بھی آ کے یہاں آ کے پوچھ سکتا ہے کہ اس مسئلے کو کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے عام فہم کر کے اس کو بہت تشریح آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی اور اپنی رحمت لینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔